والوں کے قرب کی وجہ سے بخشا بھی گیا ہے، جنت کا حقدار بھی ہو گیا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے ارے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا۔ ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میں آ کر بیٹھے ہیں، ساتھ گھرانے کو سلام کرنے آئے ہیں۔ نبی کا گھر کتنا اعلیٰ ہے، کائنات میں رب نے انتخاب کیا، چنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کے گھر والوں کو تباہی میں جدا محمد یار میں غیر ہو رہے، ہاں تباہی میں شاٹا کی لگ رہے، مصطفیٰ سے بچیاں تو نہیں دے، شاٹا کی لگ رہے۔ اجر عطا فرما کہ سباب حضور کی بارگاہ تمام انبیاء صحابہ اولیاء رسول پاک کے والدین ازواج پاک شہزادے شہزادیاں اہل بیت پنجتن پاک جمی صحابہ سے سرکار ہر کی جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی میرے سرکار نے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں، کہ نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زہر مقدر زہر
شان محمد نہ کہنا ہے ہاں کرد کرم رب شایا کرد کرم رب شایا کرد اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان آمين مسلمين مسلمات مومنين مومنات علماء کرام الدین واسطہ بغداد اللہ کی مشعل حجری خواجہ معین الدین چشتی حضرت بابا فرید بن شکر غوث العظم اور تمام سلاسل کے بزرگان کو پیش کرتے ہیں یا اللہ پاک اس کا ثواب خصوصاً اپنے والدین ماں باپ بھائیوں کو تمام عزیزوں کاروں کو پیش کرتے ہیں یا اللہ حاضرین محفل میں سے جن لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج ہم ملک باغ شادرہ میں موجود ہیں، جہاں سرکار سید ماجد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 28ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات چل رہی ہیں۔ محفل نعت، قرآن خوانی، تلاوت کلام مجید اور خصوصی دعا کے بعد مزار مبارک کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا ہے۔ ابھی سجادگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیر سید عظمت علی شاہ صاحب، پیر حشمت علی شاہ صاحب اور اسی طرح پیر سید منصور علی شاہ صاحب سجادہ نشین جو دربار عالیہ کے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کا 28واں سالانہ عرس مبارک اور یہ روح پرور محفل اور یہ روحانی ماحول، اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ روح محفل پرور جو ہے تو یہ وہی ہے، یہ اللہ کے اولیاء ہیں سارے، جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمات پیش کی ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہموار کر کے جس کے اوپر ہم نے چل کے آگے سے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو معاشرے میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے عداوتیں ہیں، معاف کر دینا چاہیے؟ اولیاء کی تبلیغ بھی کیا یہی نہیں ہے؟ اولیاء نے ہمیشہ یہی تبلیغ کیا ہے کہ آپ پہ جتنا کوئی مرضی ظلم کرے لیکن آپ کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور دین پر عمل کرنے کے حوالے سے بتائیں، جس طرح صوفیہ، اولیاء اکرام اور آپ کے بزرگوں نے جس طرح دین پر عمل کیا، نئی نسل کو بھی اسی طرح دین پہ آنا چاہیے۔ بالکل دین پر آنا چاہیے، اسی طرح آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر جو نا محنت کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور اچھے کام اور اچھے اعمال کریں۔ آپ کی خانقاہ کا اور صوفیہ کا بھی پیغام محبت ہے، دیکھنے والے ناظرین کو بھی یہ پیغام دیتے جائیں۔ بس یہی پیغام میں دوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں آپس میں مل بیٹھ کر محبت سے رہیں اور یہ عداوتیں اور یہ دشمنیاں یہ ختم کریں، پیار سے دنیا چلنی ہے اول سے آخر تک انشاءاللہ اسی طرح۔ شاہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یار اتنا سا کہ آج معاشرے میں نفسہ نفسی کی اصل وجہ ہے نا عدم برداشت ہے۔ آج کل کی جو نئی نسل ہے، جو بچے ہیں، اور ہم نے اپنے ماں باپ سے، والدین سے، اپنے بزرگوں سے سیکھا نا، وہ ایک ہی چیز سیکھی، وہ ہے عدم برداشت، ایک دوسرے کا لحاظ اور احترام کرنا۔ ہم الحمدللہ 5 بھائی 6 بھائی تھے، اس میں 2 دنیا چلے گئے، ہم 4 باقی ہیں، لیکن ہم آج بھی اپنے بھائیوں کی ویسے عزت کریں کہ باپ کی کرتے ہیں۔ وہ سیاہ کرے سفید کرے، ہم اسے لبیک کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آنے والی نسل کو یہ پیغام ہے کہ اللہ کا واسطہ اپنے بڑوں کی عزت کرو، احترام کرو اور شرم و حیا کی آنکھ اپنے اندر رکھو، ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ بھی جبر نہ کرو۔ انصاف انسان نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کرتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اپنے ضمیر کو لے کے نا کسی کو معاملہ خراب نہ کرو، اور کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معافی مانگ لو، معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں تو انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک وہی انسان کامیاب ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے گا، اللہ اس پہ رحم کرے گا، بس میرا تو یہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری معاملات کو قبول کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، محبتیں بانٹو، نفرتیں مٹاؤ اور بڑوں کا احترام کرو، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرو، جس طرح آپ نے گفتگو حضرت کی سنی۔ اولیاء کرام کا، صوفیاء کرام کا یہی مشن ہے، یہی پیغام ہے، یہی تعلیمات ہے۔ ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اس معاشرے کو رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کی طرف لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔